حضرت امیرُ المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کا دن تھا تو رونے لگ گئے۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی کہ دنیا میں تو مشہور یہ ہے کہ عمر جلالی بڑے ہیں، کتابوں میں تو یہ لکھا ہے کہ ان کا جلال تھا، زمین پہ درہ مارتے تھے تو وہ زلزلہ ختم ہو جاتا تھا، لیکن کبھی پلٹ کے ان کی زندگی پڑھو تو اتنا رویا بھی کوئی نہیں جتنا حضرت عمر روئے۔ عاشق دا کم بھی تے رونا توڑا، اے بینو رویوں نہیں منظوری، عاشق سدا ہی روندا رہندا ہے پاویں وصل ہوئے پاویں دوری۔ گھر میں رو رہے تھے، عید والا دن تھا، گھر والی کہنے لگی آپ کوئی موقع نہیں دیکھتے، خوشی کا مقام ہے اور آپ ہی بتاتے ہیں کہ خوشی کے موقع پر خوشی کی بات ہونی چاہیے، آپ رونے لگ گئے۔ فرمانے لگے بھلی مانس تو ٹھیک کہتی ہے، آج عید ہے، پر عید تو اس کی ہے نا جس کے نماز روزے مالک نے قبول کر لیے، جس کو وہ کہہ دے تیری تراویحیں قبول ہیں، جسے وہ کہہ دے تیرا قرآن پڑھنا سننا قبول ہے، جسے وہ کہہ دے تیری سحری افطاری قبول ہے، اس کی عید ہے۔ لیکن مجھے تو ابھی پتہ ہی نہیں چلا کہ میری یہ چیزیں اس کی بارگاہ عالی مرتبت میں قبول بھی ہیں کہ نہیں۔ قبولیت کی فکر کرنا، قبولیت کا خیال کرنا، قبولیت کی بات کرنا۔ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے اور وہ رو پڑتے تھے یہ بات کرتے، فرمایا کرتے تھے میں دنیا کا وہ خوش نصیب آدمی ہوں جس کے استاد دنیا میں اس سے راضی گئے۔ فرماتے تھے میں وہ خوش بخت آدمی ہوں جس کے مرشد دنیا سے جب گئے تو مجھ سے راضی گئے، اور کہنے لگے میں خوش نصیب آدمی ہوں جس کے والد دنیا سے گئے تو دعائیں دیتے گئے، اور میں وہ خوش بخت آدمی ہوں کہ ماں جب جا رہی تھی تو میں اس کے پیروں میں بیٹھا تھا، میں وہ خوش نصیب ہوں۔ فرماتے تھے اماں جب دنیا سے تشریف لے گئی تو مجھ سے راضی تھی، فرماتے ہیں مجھے لگتا ہے، مجھے کرم پر امید ہے کہ رب رسول بھی مجھ سے راضی ہو جائیں گے، مجھے لگتا ہے یہ جو قبولیت ہے نا، قبولیت ہے، وہ قبول کر لے، وہ قبول کر لے تو پھر تو بڑی بات ہے۔ لیکن اگر قبولیت نہیں تو پھر تو بھئی بڑے لوگ ہیں، بڑی باتیں ہیں، بڑے اعمال۔ اپنی زندگی میں کوشش کریں، کوشش کریں کہ ایسے اعمال کیے جائیں، ایسے کاموں کو کیا جائے جن سے نا وہ قبول کر لے، کچھ چیزیں وہ قبول کر لیتا ہے۔ اچھی نیت میں لپیٹ کر عمل کیا جائے تو قبول ہے، اور عمل کر کے نا پھر اس سے ڈرا جائے، پھر اس سے ڈرا جائے تو پھر قبول ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے عید کا خطبہ دینے کے لیے، بیوی سے کہنے لگے جوتا، اس نے کہا صاحب اتنی دفعہ ٹوٹا ہے اب گانٹھا نہیں جا سکتا، اتنی دفعہ ٹوٹا ہے کہ اب دوبارہ پیمند نہیں لگ سکتے۔ حضرت عمر کہنے لگے چل کوئی حرج نہیں ہے، بغیر جوتے کے ننگے پیر ہی چلتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ تو کہنے لگے لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا چپ کر، لوگ جس دن عمر نے یہ دیکھ لیا نا لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس دن عمر عمر نہیں رہے گا۔ تو کہا پھر آپ کا نظریہ کیا ہے؟ فرمایا میرا نظریہ یہ ہے کہ رب رسول میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، لوگوں کا کیا ہے؟ لوگ کل کسی کے بارے میں کچھ کہتے ہیں اور پرسوں کچھ کہتے ہیں، میرا نظریہ یہ ہے کہ رب رسول میرے بارے میں ننگے پیر عمر جا رہے ہیں۔ کون جی؟ میں بڑا ماڑا۔ اچھا جناب، کیا غربت ہے؟ 10 قسم کے جوڑے لٹکے ہوئے ہیں کمرے میں، اور پہننے کی فرصت نہیں، سویرے کیا پہننا ہے شام کیا پہننا ہے، 15 سوٹ کٹھے استری ہو کے لانڈری والا بھیج رہا ہے، اور تو غریب ہے، تو بہت بڑا غریب ہے۔ اس لیے کہ غربت پیسوں کی وجہ سے نہیں ہوتی، غربت تو دل کی ہوتی ہے۔ تو واقعی بڑا غریب ہے اور تو غریب ہی رہے گا۔ امیر تو عمر فاروق تھے، عمر فاروق تھے جو ننگے پاؤں چلے گئے عید کی نماز پڑھانے، تو رستے میں جو ملا کہنے لگا عمر جوتا تو پہن لو۔ فرمایا تمہیں عمر کا جوتا نہ پہننے کا نقص تو نظر آیا ہے، کوئی حرج نہیں۔ اگر عمر کو کبھی بتانا ہوا تو وہ والا نقص بتانا جو عمر کی سیرت میں پیدا ہو، کردار میں پیدا ہو، وہ والا نقص بتانا۔ یہ چھوڑو جوتے آتے جاتے رہتے، ننگے پاؤں گئے ہمارے ہاں، میں نے اس دن بھی کہا تھا
ہمارے یہاں لوگوں نے بہانہ بنا لیا ہے حضور بخشوا دیں گے، محفل نعت 6 گھنٹے کی نماز 5 منٹ کی، حضور بخشوا دیں گے۔ سنو نا جنہیں حضور بخشوا رہے ہیں، حضور انہیں بتا کیا رہے ہیں، انہیں بتا کیا رہے ہیں؟ اللہ اکبر، کیا انداز ہے۔ حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں میں حضور کو وضو کرایا کرتا، بخاری مسلم۔ ایک دن حضور نے فرمایا سل یا ربیعہ، ربیعہ کچھ مانگ لو، تو کہتے ہیں میں نے مانگا تو پھر میں نے بھی وہ چیز مانگی جو سب سے قیمتی تھی۔ میں نے کہا حضور جنت میں وہ والا مکان چاہیے جس کی دیوار کے دوسری جانب آپ کا حجرہ انور ہو، جس کی دوسری سائڈ پہ آپ کا گھر ہو، تہاڈی میری کاند سانجھی ہو گئی، وہ والا مکان چاہیے۔ نبی پاک نے فرمایا جا تجھے دیا، جا تجھے، بولیے جا تجھے، کمال ہو گئی، جا تجھے دیا۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا، میں جا تجھے دیا۔ ایک میری بات یاد رکھنا، حضور کیا فرمایا؟ اپنی زندگی میں سجدے زیادہ کرنا۔ کیا زیادہ کرنا؟ چلو سارے بولے ایک دفعہ، کیا کرا؟ کیا زیادہ کرنے؟ تو حضور بھی فرماتے ہیں میرا جنت میں پڑوسی وہ ہوگا جو سجدے زیادہ کر کے آئے گا۔ تو میرے بھائی اگر تو سجدہ ہی نہیں کرتا، تو اس لذت سے ہی ناشنا ہے، نماز جلدی کی، باقی سارے کام لیٹ کے، مسجدوں میں بیٹھے ہیں لوگ، خوش گپیاں چل رہی ہیں، بڑی بڑی لمبی، نماز کا وقت آیا تو چھوٹی ہو گئی، فٹافٹ کرو۔ نماز، عبادت، ریاضت، یہ تو بندے کو اللہ کے قریب۔ حضرت عبداللہ بن جعفر، حضرت جعفر طیار کے بیٹے تھے، نبی پاک کے پھوپھی کے بیٹے تھے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی، وہ انتقال کر گئے۔ ان کا جب وصال ہوا تو 10 لاکھ دینار کا قرضہ تھا ان کا، اور جو زمین انہوں نے چھوڑی وہ زمین بنجر تھی۔ لو سن لے، جن پر قرضہ چڑھا ہوا ہے وہ نسخہ بھی سن لے، جن پہ قرضے ہیں نا، جو تنگ دست ہیں، جو روز رکے بھیجتے ہیں دعاؤں کے کہ بڑی پریشانیاں بڑی پریشانیاں، وہ وظیفہ سنیں، وہ وظیفہ سنیں۔ ہمارے زمانے میں وظیفے لینے کا رواج نہیں، تویز لینے کا رواج ہے۔ لینا چاہیے، تویز بری چیز نہیں، اچھی چیز ہے، لیکن زیادہ کام برکت والا کیا ہے؟ اللہ اللہ کرنا۔ کیا کام ہے؟ سجدہ کرنا برکت والا کام ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کہتے ہیں میں نے قرضہ لینا تھا زبیر بن عوام سے، وہ وصال کر گئے، میں ان کے بیٹے کے پاس گیا، عبداللہ بن زبیر کے پاس۔ میں نے کہا پیسے لینے تھے، کہا بالکل لینے ہیں، میرے ابا جی مجھے وصیت کر کے گئے، لکھ کے گئے کہ یہ پیسے دینے، اور وہ یہ لکھ کے گئے ہیں، میں زندگی بھر کوشش کرتا رہا ہوں، ادا نہیں ہو سکے، بیٹا تیری ذمہ داری ہے میرے قرضے ادا کرنا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں انشاءاللہ آپ کی رقم دے دوں گا۔ تو عبداللہ بن جعفر طیار کہنے لگے بھائی ہم دونوں آپس میں ہیں، کوئی شے نہیں چھوڑ کے گئے آپ کے ابا جی، کوئی چیز نہیں۔ توجہ ہے میری بات پر؟ یہ صحابہ کا ذرا انداز دیکھیے گا بندگی کا، کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ تو حضرت زبیر بن عوام کہنے لگے ایک زمین کا ٹکڑا ہے وہ بھی بنجر ہے، اس میں بھی کوئی کھیتی نہیں اگتی، سبزہ نہیں ہوتا، بنجر ہے، پانی کوئی نہیں، اور وہ اتنی خشک ریتلی زمین ہے کہ بڑا مشکل کام ہے وہاں سے سیراب کرنا، بے آباد زمین ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر کہنے لگے تو اس طرح کر، وہ مجھے ساری نہ دے، اس میں سے تھوڑی سی مجھے دے دے، میں 10 لاکھ دینار کے عوض وہی رکھ لیتا، تیرے باپ کا قرضہ ادا ہو گیا، دے تو صحیح۔ انہوں نے کہا آپ کیا کریں گے، وہ تو کسی کام کی نہیں، چند کوڑیوں کی بھی نہیں، پر میں مجھے دے دو، میں جانوں اور میرا کام جانے۔ او بھائی یہ تھے بندگی والے لوگ، یہ تھے جن کا رب سے رشتہ ہے، جنہوں نے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر بندگی سیکھی تھی۔ کہتے زمین کا ٹکڑا لے لیا، بنجر بے آباد ریتلی زمین، جب میرے حصے میں آئی پہلے دن اپنے غلام سے کہنے لگے جو جگہ تجھے زیادہ سخت لگتی ہے نا وہاں میرا مصلی بچھا دے، جو تجھے زیادہ بنجر بے آباد لگتی ہے وہاں مصلی بچھا۔ غلام نے مصلی بچھایا تو عبداللہ بن جعفر نے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی۔ یہ حضرت جعفر طیار کے بیٹے ہیں، حضرت علی کے بھتیجے، انہوں نے نیت باندھی نماز کی، سر سجدے میں رکھا، رونے لگے، کہنے لگے اللہ میں بھی تیرا بندہ اور جس سے لینے تھے وہ بھی تیرا بندہ، خدا بندہ ہمارے درمیان مہربانی فرما، کرم نوازی کر، رحمت کا فیصلہ فرما۔ اتنا روئے کہ مصلی بھیگ گیا۔ کہتے اتنا تڑپ رہے تھے کہ صحابہ اکٹھے ہو گئے ان کے گرد، مصلی بھیگ گیا۔
جب بھیگا ہوا مصلی نماز مکمل کر کے اٹھایا نا، کہتے مصلی اٹھایا تو نیچے سے اللہ نے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا، اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، فرمایا بناؤ حوض، کرو کھیتیاں سیراب۔ فرماتے ہیں جہاں ایک درخت نہیں اگتا تھا اللہ نے پورا باغ اگا دیا، جہاں ایک پھل نہیں ہوتا تھا وہاں عالی شان پھل لگ گئے، قرضے بھی ادا ہوئے، حضرت زبیر بن عوام کے بچوں کے پاس مال دولت بھی بچ گیا۔ لوگ جب کہتے ہیں یہ ساری کس چیز کی برکت ہے، اور فرماتے ہیں یہ ساری سجدوں کی برکت ہے، یہ رب کی بندگی کی برکت ہے، جی اس کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کی مسلمان توجہ نہیں کرتا، توجہ نہیں۔ جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ یہاں کوئی حکومت اعلان کرے نا کہ ہر نماز کے بعد 500 روپیہ، اتنا جی میرے خیال کسی بھی نہیں ہونا مسجد۔ اور خدا کے بندو بات سمجھو، رب فرماتا ہے تو مسجد آدھا میں تجھے برکت عطا کروں، میں تجھے برکت دوں گا۔ میں ایک صحابی کہتے ہیں مجھے اکثر یہ حضور کا فرمان سنتا تو میرے دل میں خیال آتا آخر اللہ کس طرح برکت دیتا ہے اللہ آخر۔ ایک صحابی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عبادت کرو اللہ برکت دے گا۔ میرے دل کے اندر خیال آیا کس طرح، آخر اللہ کس طرح سے نوازتا ہے، رنگ کیا ہے؟ کہتے میں یہ بات سوچ کے نا تو مجھے قضائے حاجت کی حاجت ہوئی، پخانہ پیشاب کے لیے میں نکلا تو ایک جگہ دور جا کے میں بیٹھا کھیتوں میں، دور جا کے کہتے میں پیشاب کر رہا تھا تو ایک چوہا اپنے بل سے نکلا اور ایک ہیرا میرے پاس رکھ گیا، میں پیشاب کر رہا ہوں، کہتے پھر گیا اندر تو ایک ہیرا اور رکھ گیا، پھر گیا تو پھر رکھ گیا، پھر گیا تو پھر رکھ گیا، کہتے 15 ہیرے چھوڑ گیا۔ اب میں فارغ ہوا، وہ ہیرے اٹھائے گھر نہیں لے کے گیا، مسجد نبوی میں گیا کہ حضور سے پوچھوں میرے لیے جائز بھی ہیں کہ نہیں، بلوں سے نکل رہے ہیں، بلوں سے پیسے نکل رہے ہیں، ہمارے سارے بلوں میں چلے جاتے ہیں، بلوں سے پیسے آ رہے ہیں صحابہ کو، برکت دیکھیں عبادت، بلوں سے پیسے آ رہے ہیں، بل سے۔ فرماتے ہیں میں وہ ہیرے اٹھائے تو در رسول پہ، جب میں نے پہلا قدم رکھا نا مسجد نبوی میں مجھے بتانا نہیں پڑا، میرے مصطفیٰ نے میرا چہرہ دیکھا اور مسکرا کے فرمایا پتہ چلا ہے اللہ کس طرح نوازتا ہے، خبر ہوئی ہے اللہ کس طرح نوازتا ہے؟ فرمایا رب کی بارگاہ میں جھکے رہو، وہ تمہیں وہاں سے دے گا تمہارا گمان بھی نہیں گیا ہوگا، اس کے حضور تو آؤ، اس کی جانب تو توجہ کرو۔ بندگی کی اپنی ایک لذت ہے، سجدے کا اپنا ایک ذائقہ ہے۔ اگر آپ نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عبادات کو ملاحظہ کریں نا تو سرکار کی زندگی میں کثرت ہے عبادت۔ اعلان نبوت سے پہلے کتنے کتنے مہینے حضور غار حرا میں عبادت کی، تنے تنہا۔ حرم کعبہ قریب تھا لیکن وہاں رش ہوتا تھا، لوگ ہوتے تھے، فرمایا میں اکیلے میں اپنے رب کو منانا چاہتا ہوں۔ کتنے کتنے ایام حضور غار حرا میں عبادت کرتے۔ پھر صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے کہ مدینہ منورہ میں حضور کا یہ رنگ ہوتا، اتنے لمبے سجدے کرتے کہ لگتا روح مبارک کی پرواز کرتے، اتنے لمبے سجدے کرتے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 3 دن ہو گئے حضور چلے گئے، مدینے میں نظر ہی نہیں آ رہے، صحابہ پریشان، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی ڈھونڈتے پھرتے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہیں۔ فرماتے ہیں جناب صدیق اکبر گھومتے گھومتے جبل سلا کی پہاڑی کے قریب گئے، ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، اس سے پوچھا تم نے میرے محبوب کو تو نہیں دیکھا؟ تو کہنے لگا مجھے نہیں پتا تمہارے محبوب کون ہے۔ ایک آدمی آج 3 دنوں سے غار میں رو رہا ہے، اتنی شدت کے ساتھ روتا ہے کہ میری بکریاں جا کے غار کے سامنے بیٹھ گئے، بکریاں بھی روتی ہیں، میں بڑا کھینچتا ہوں پر لوٹتی نہیں، رات کو گھر لے کے جاتا ہوں تو جاتی نہیں، سویرے باڑے سے نکالتا ہوں تو دوڑی ہوئی آتی، پھوٹ پھوٹ کے روتی ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ دودھ پہلے سے بھی زیادہ دیتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے یہی تو میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے کی علامت ہے۔ صحابہ کو بلایا، 3 دن سے حضور سجدے میں، کتنے دنوں سے؟ یہاں سجدہ لمبا ہو جائے تو امام کے پیچھے لوگ بھاگنے لگتے ہیں کہ صاحب آپ تو فارغ ہیں، مجھے تو ڈیوٹی پہ بھی جانا تھا۔ 3 دن سے حضور سجدے میں، اتنا طویل سجدہ، اتنا طویل، صحابہ کہتے ہیں قدموں میں جا کے لگے، محبوبہ بس کریں آ جائیں،
फरमाया रब ने सूरह हूद नाजिल कर दी है, सख्त हुक्म आ गए हैं। वो कहता है मैं तेरी उम्मत से हिसाब पूछूंगा, मैं अपने रब को मना रहा हूं, मगर जाओ मुझे मना लेने दो। हुजूर ने हमें बतलाया है कि रब को सजदा करें तो रब मानता है, उसको मनाने का तरीका सजदा करना है, झुकना है, इबादत करना है। कहा वो मानेगा तो मैं आऊंगा। तड़प गए सहाबा। और एक रवायत ऐसी भी है कि जब बात ना बनी तो हजरत फातिमा से अर्ज की। हजरत फातिमा शाम का सन्नाटा छाया, अपने आप को कपड़ों में लपेटा, दाएं बाएं शहजादों के लिया तो हुजूर की बारगाह में गई। कहने लगी महबूबा बस करें, घर आ जाए, मदीना सूना हो गया है, मस्जिद नबी की दीवारें भी रोती हैं। या रसूल अल्लाह सुतून मुझसे आपका पूछते हैं, घर आए। नबी पाक ने फरमाया फातिमा तू भी दुआ कर, मैं भी दुआ करता हूं। हजरत फातिमा भी साथ वाले कोने में सजदे में गिर गई। फिर दुआ हुई, फिर इल्तजा हुई। हजरत जिब्रील आए, सवार दे। फरमाते जब पहुंचे ना दारे अरकम में तो दरवाजे पे हजरत अमीर हमजा खड़े थे। हजरत अमीर हमजा, एक शख्स कहने लगा हजरत अमीर हमजा से उमर आ रहा है। फरमाया आने दो। कहा हुजूर वो तलवार भी गले में लटक रही है। फरमाया आने दो, वो अगर उमर है तो मैं भी अमीर हमजा हूं, वो अगर उमर है तो अना शदुल्लाह व रसूल ही, मैं अल्लाह रसूल का शेर, वो आने दो। कहा आप क्या करेंगे? कहा अदब मलहूज रखेगा तो खातर से बिठाएंगे, नमूना उसको हम खुल्के मोहम्मद का दिखाएंगे, अगर नीयत नहीं अच्छी तो मैं उसको कत्ल कर दूंगा, उसी की तेग से सर काट के छाती पे धर दूंगा। मैं आने तो दो, आने दो उमर को। हजरत उमर आए, दरवाजे में दाखिल हुए। सहाबा फरमाते हैं कि हुजूर ने शोर सुना। फरमाया कौन है दरवाजे पे? फरमाया उमर। फरमाते हैं हुजूर उठे तेजी से, चादर गिर गई, चादर। हुजूर तेजी से उठे, खोल दो दरवाजा। हुजूर उमर के गले में तलवार है। फरमाया फाटक खोल दो। या रसूल अल्लाह उमर आपका दुश्मन। फरमाया खोलो दरवाजा। कहा या रसूल अल्लाह खत्ताब का बेटा। फरमाया खोलो दरवाजा। या रसूल अल्लाह अबू जहल का रिश्ता। फरमाया खोलो दरवाजा। हुजूर माजरा क्या है? फरमाया वो अपने आप नहीं आया, मैंने रात अल्लाह से दुआ मांगी है, मैंने मांग के लिया है, मैंने मांग के लिया, वो अपने आप थोड़ा आया है। मांग खोलो दरवाजा, आने दो। हजरत उमर झट से दरवाजा खुला ना, रसूल पाक सामने खड़े हो गए। क्या मंजर था? अबू बकर फरमाते हैं तुम्हें क्या बताएं क्या मंजर था। हजरत अरकम फरमाते हैं तुम्हें क्या बताएं क्या मंजर था। मेरे हबीब की गर्दन तनी हुई है, आंखों में आंसू भरे हैं पर नीचे नहीं गिरते, आंसू भरे हैं आंखों लेकिन नीचे टपकते नहीं। मेरे रसूल पाक आगे बढ़े, उमर की गर्दन झुकी हुई है, उमर ऊपर नहीं देखते। हुजूर आगे बढ़े, जाके हजरत उमर का कंधा जोर से हिलाया। फरमाया क्या प्रोग्राम है तेरा, क्या इरादा है तेरा, बोल। हजरत फारूक आजम आंख यूं उठा के कहने लगे सोने बस अब कलमा पढ़ने का इरादा है, सोने कलमा पढ़ने का। सहाबा फरमाते पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं, हुजूर का इतना जोश हमने कभी नहीं देखा, नबी पाक को नारा लगाते हमने पहले कभी नहीं देखा। जब उमर ने कहा ना सोने कलमा पढ़ने आया हूं, फरमाते हैं रसूल पाक के जो आंसू बंधे हुए थे ना वो टप से नीचे गिरे और हुजूर ने फरमाया अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फरमाते हैं हुजूर ने जब अल्लाहु अकबर कहा तो सारे सहाबा भी कहने लगे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत उमर फारूक का अदल और हजरत फारूक आजम का इंसाफ, इसको दुनिया जानती भी है, मानती भी है। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काजियों का तकर्रुर करते वक्त सबसे ज्यादा एहतियात करते थे कि बंदा किस किस्म का है, इसका मिजाज क्या है, मुआशरे में इसका वकार कैसा है, उस हिसाब से उसको तकर्रुर करते थे काजी के लिए। और क्या हाल था, हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आपने काजी मुकर्रर किया, बाद में माजूल कर दिया। क्यों आपने माजूल किया है? तो हज़रत उमर कहने लगे उसकी वजह है, एक दिन एक शख्स ने, हज़रत उबई बिन काब ने मुझ पर मुकदमा किया, हज़रत उमर पर मुकदमा कर दिया। तो फरमाते हैं कि मेरे सामने मैं देख रहा था, जब मैं अदालत में पहुंचा तो ज़ैद बिन साबित ने मेरा खड़े होकर इस्तकबाल किया, और जब मुदई आया है तो वो बैठे रहे हैं। तो मैंने कहा कि जब आप दोनों में मिलते वक्त इंसाफ नहीं कर रहे तो फैसले में कैसे इंसाफ करेंगे, आप इस काबिल नहीं कि आपको काजी बनाया जाए। माजूल कर दिया। अगर मैं बैसियत मुजरिम, बैसियत मुल्ज़म आया हूं
اگر آپ نے میرا کھڑے ہو کے استقبال فرمایا تو پھر مدعی کا تو زیادہ حق بنتا تھا. اور ہم پر اعتراض ہے کافر کا، وہ کہتے ہیں تم عدل نہیں کر سکتے. بولا آدمی ہے نا، وہ دیکھتا ہے آج کل کے مسلمانوں کو، آج کل کے مسلمانوں کو دیکھ کے رائے قائم کرتا ہے.